بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ اور یاد والے موضوع کو لے کر انور سعید حاضر ہے۔ موضوع ہے بچپن کے دن۔ بچپن کے دن کسے یاد نہیں آتے، چاہے وہ اچھے گزرے ہوں چاہے وہ خراب گزرے ہوں۔ بچپن ایسی چیز ہے جو بڑھاپے تک پیچھا کرتا ہے، اور بعض مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دن پھر لوٹ آئیں، لیکن یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ کہنے کی حد تک بہت اچھا ہے کہ وہ دن پھر لوٹ آئیں، وہ دن پھر لوٹ کے نہ آ سکتے ہیں، لیکن اگر آ جائیں گے تو پھر آپ تنگ ہو جائیں گے۔ لازماً اتنے عرصے میں پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں اور دیگر علاقوں کے باشندوں اور دیگر ملکوں کے لوگوں کو جب اپنا یاد آتا ہے تو انہیں کیا یاد آتا ہے؟ اگر وہ دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں تو کھیت کھلیان، درخت، نالے، ندیاں، گڈھے، مٹی، کیچڑ، پگڈنڈیاں، بیریاں، شیشم، پانی کے کھالے، پرندے، کنویں، بھینسیں، گائیں، سانپ بچھو، اور پھر وہاں کے تہوار، اور وہاں کی وہ کبڈی، وہاں کی وہ مل، وہاں کی وہ کشتی، وہاں کے وہ بچپن کے زمانے کے گلی ڈنڈا، اور کچے پکے گھر، اور لکڑیوں سے جلتے ہوئے چولہے، اور ان چولہوں پر پکاتی ہوئی مائیں پراٹھے اور اصلی گھی کی روٹیاں۔ یہ ساری چیزیں بچپن کی انسان کو یاد آتی ہیں، اور وہ کہنے کو شاعری میں بھی اور نثر میں بھی بہت کچھ کہا گیا ہے کہ یہ دن پھر لوٹ آئیں۔ بہرحال وہ دن تو نہیں لوٹ کے آ سکتے۔ شہروں میں جو رہنے والے ہیں ان کا جو بچپن گزرا ہوتا ہے، کرکٹ کھیلی ہوتی ہے، فٹ بال کھیلی ہوتی ہے، مٹی والے میدانوں میں، گھاس والے میدانوں میں، کرتب بازوں کے کرتب دیکھے ہوتے ہیں، سرکب دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، دکانیں اور بھشتی اس زمانے میں پانی بھرا کرتے تھے، اور اس زمانے میں جو نان بائی ہوتا تھا، اور جس طرح سے روٹیاں پکتی تھیں، اور جس طرح سے دکانیں اور بازار اور مساجد اس زمانے کی، اور اس زمانے کے تہوار، اور اس زمانے کا وہ لکی سرکس اور وہ سینڈو۔ شہروں میں بھی سائیکل چلانے والے وہ آ کے اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہ سارے لڑکیوں کے جو کھیل تھے وہ بھی بڑے عجیب عجیب تھے۔ چھپن چھپائی کا کھیل تھا، گڑیوں کی شادی تھی، ہے نا، اور لحاف میں چھپ کر کہانیاں سنانے کا جو، اور گھر چھوٹے چھوٹے چارپائیاں کھڑی کر کے چادریں ڈال کر گھر بنانے کا شوق، اور اس طرح کی جو جھولے یہ ان کے تھے۔ اور شہر کی لڑکیاں جو تھیں وہ کاغذی کرکٹ، جو ذرا تھوڑی پڑی ہوتی تھیں، وہ کاغذ پہ ٹیمیں بنا کر لوڈو کی طرح پرچی ڈال کے چھکا لگ گیا چوکا لگ گیا، اس طرح کے کھیل کھیل۔ اب یہ سارے کچھ کیا ہو رہے ہیں؟ اب یہ سب بدل گئے ہیں، وہی چیزیں بیسیکلی۔ اب موبائل پر جو گیمز ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بھی یہی ہیں، اسی طرح کے اور مقابلے ہیں۔ لیکن جو اچھی چیزیں تھیں شہروں میں، جن کو بعض لوگوں نے رواج دیا، جیسے نیلام گھر تھا، جیسے کوئز کے مقابلے تھے، جیسے بیت بازی تھی، یہ بہت اچھے مشغلے تھے جو اب ناپید ہو گئے ہیں۔ کیوں ہو گئے ہیں؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کے نتیجے میں ایک تہذیب پروران چڑھ رہی تھی، ان چیزوں کے نتیجے میں ہماری قوم، ہماری نوجوان نسل کی معلومات میں اضافہ ہو رہا تھا، ان کا ذہن وسیع ہو رہا تھا۔ وہ دیگر چکروں میں جو ان کی عمر سے مطابقت نہیں رکھتے نہیں پڑھتے تھے۔ ایک خاص عمر پر آ کر پھر وہ سارے سلسلے، عشق و محبت کے سلسلے اور وہ ساری چیزیں شروع ہوا کرتے۔ لیکن اب پری میچور، وقت سے پہلے، چونکہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس موبائل پر وہ دنیا بھر کی لا یعنی لغو چیزیں دیکھ سکتا ہے، اور وہ وقت سے پہلے اب بالغ ہو رہا ہے، اور اس طرح سے اس تہذیب اور اس انسانیت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ۔ ایک بات اور آپ نے نوٹ کی ہوگی، جب آپ کو خواب آتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آپ کو خواب میں اگر وہ گھر نظر آتا ہے تو بچپن کا گھر ہوتا ہے یا بعد والا عالی شان گھر ہوتا ہے؟ ہر شخص نے جو شہر میں رہتا ہے بہت سارے گھر تبدیل کیے ہوتے ہیں،
اگر والدین ملازم ہیں، اگر والدین کاروبار کرتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. بہت سارے گھر، کوئی گھر اچھا ہوتا ہے، کوئی زیادہ اچھا ہوتا ہے، کوئی کم اچھا ہوتا ہے، کبھی سائیکل ہوتی ہے، کبھی موٹر سائیکل، کبھی کار. لیکن آپ نے اگر میرا اپنا ذاتی تجربہ تو یہی ہے کہ خواب میں جب گھر نظر آتا ہے تو وہ بچپن والا گھر نظر آتا ہے. وہ گھر نظر آتا ہے جس کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں، جس کا دروازے پر پردے جیسا ایک باریک کپڑا ٹنگا ہوتا تھا، چٹائی ٹنگی ہوتی تھی، اور رات کو سوتے ہوئے بھی صحن میں سوتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں چور دیوار پھلانگ کے نہ آ جائے. چوریاں ووریاں بہت کم ہوتی تھیں، بہت ہی لاپرواہ گھروں میں تو چوری ہو جایا کرتی تھی، لیکن عام طور پہ ہوتی نہیں تھی. لیکن آج بھی اگر خواب میں کوئی گھر نظر آتا ہے تو وہ گھر نظر نہیں آتا جو اس سے کہیں بہتر کئی گھروں میں رہنا ہوا. لیکن آج بھی اگر وہ گھر نظر آتا ہے تو وہ بچپن والا گھر نظر آتا ہے. وہی ڈر خوف لگتا ہے کہ کنڈی صحیح لگی ہے نہیں لگی، تالا لگا ہے یا نہیں لگا، دیوار کے پاس سے کوئی گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا. تو یہ بچپن کے جو دن ہوتے ہیں یہ انسان کی ساری اگلی زندگی پر محیط ہوتے ہیں، اور ان کے اثرات. تو والدین کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ان بچوں کو اس عمر میں جو 10-12 سال سے پہلے کی عمر ہوتی ہے ڈر اور خوف سے آزاد رکھیں، صحیح راہ پہ چلانے کی کوشش کریں، اور انہیں یہ الٹی سیدھی لایانی چیزوں میں جو موبائل کے ذریعے ہمارے بچوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے ان سے بچانے کی. انور سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.